صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سیریز اللہ کے فضل و کرم سے جاری ہے۔ آج ہمارا سبق نمبر 52 ہے، کلاس نمبر 52 ہے، اور پچھلے کچھ اسباق سے آپ جانتے ہیں کہ ہم معراج کے واقعے کو بہت تفصیل سے پڑھ رہے ہیں، اور اس پہ آپ نے جس تفصیل سے اس کو سنا ہے یقیناً آپ کو اس سے اندازہ ہو رہا ہوگا کہ اس پہ ہماری ٹیم نے کتنی محنت کی ہے، اور اس میں ہمارے لیے کتنے اہم پیغامات اور اہم میسیجز ہیں۔ آئندہ کی کلاس میں انشاءاللہ جو ہمارا سبق نمبر 53 ہوگا، اس میں ہم کوشش کریں گے کہ معراج کے اس چیپٹر کو انشاءاللہ ہم مکمل کر کے آگے بڑھیں گے۔ آج جو ہمارا موضوع ہے یہ بھی معراج ہی سے متعلق ہے، اس کی تفصیل انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، لیکن ایک گزارش جو ہمیشہ میں کرتا ہوں کہ سیرت کے سبق کو آپ ایک نارمل ویڈیو کے طور پہ ہرگز نہ سنیں۔ یہ نارمل ویڈیو نہیں ہے، یہ ایک لیکچر ہے، یہ ایک سبق ہے، اور ریسرچ بیسڈ پورا کام ہے۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ ایک چیز حوالے کے ساتھ تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہے، اور پھر معراج کے واقعے کو ہم نے جس تفصیل سے الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے بیان کیا ہے، اس طرح کمپریہنسو طریقے سے کسی کتاب میں یہ واقعہ اس پوری تفصیل کے ساتھ مجھے دیکھنے کو نہیں ملا، اور ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ معراج کے اس واقعے کو ہم الگ سے بک کی فارم میں، کتاب کی فارم میں الگ سے جو پوری ہم نے ریسرچ کی، اس کو ایک الگ کتاب کی شکل میں انشاءاللہ ہم پبلش کر سکیں۔ تو آپ نے اس کو بہت غور سے سننا ہے، اور درود شریف کا بہت زیادہ اہتمام رکھنا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ سبیل الدموع سبیل مريح۔ معراج کے اس سفر میں ہمیں صحیح احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام کو 3 تحفے عطا کیے گئے، اور اس کا سمجھنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ ایک تو سیرت کے پوائنٹ آف ویو سے کہ معراج کے سفر میں حضور کو کیا کیا تحفے دیے گئے، کتنے تحفے دیے گئے، تو اس کی تعداد 3 تھی۔ حدیث صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اعطی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثا، کہ آپ کو 3 تحفے دیے گئے۔ الصلوات الخمس، 5 نمازیں، ایک تحفہ یہ تھا۔ وَأُعْطِيَ خَوَاتِيمَ سورة البقرہ، سورہ بقرہ کی آخری آیات، یہ دوسرا تحفہ۔ وَغُفِرَ لِمَن لَّمْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ مِنْ أُمَّتِهِ شَيْئًا الْمُقْحِمَاتِ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے جو شرک نہ کرتا ہو، اس کے گناہوں کو بخش دینے کا وعدہ، یا اس کے گناہوں کو بخش دیا جانا، یہ تحفہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا۔ یہ 3 تحفے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر دیے گئے، اور معراج کے موقع پر اس تحفے کا دیا جانا، اسی سے ہمیں معلوم ہو جاتا ہے، ہمیں یہ چیز ریئلائز کر لینی چاہیے کہ یہ چیز کتنی امپورٹنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان پر بلا کر اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تحفے دیے ہیں۔ جتنا بڑا میزبان ہوتا ہے، اور پھر جتنے پروٹوکول کے ساتھ مہمان کو بلایا جاتا ہے، اتنے ہی اعلیٰ درجے کے گفٹ اور تحفے دیے جاتے ہیں۔ تو اللہ کی طرف سے حضور علیہ السلام کو یہ جو تحفے دیے گئے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سے بڑے کوئی تحفے نہیں ہو سکتے۔ سبیل الدموع سبیل مريح۔ پہلا تحفہ ہے نماز کا۔ اب نماز، باقی سارے احکام آپ دیکھیں جو نازل ہوئے ہیں، وہ حضور علیہ السلام پر حضرت جبریل علیہ السلام کے واسطے سے اور وحی کے ذریعے، جو ایک معروف طریقہ ہے جس کی تفصیل ہم پڑھ چکے ہیں، اس طریقے سے نازل ہوئے ہیں۔ لیکن نماز کا حکم دینے کے لیے، یا نماز کی تفصیلات، یا نماز کی اہمیت جتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو معراج کا سفر کروایا، اور اس موقع پر یہ تحفہ عطا کیا۔ قرآن کریم میں 82 مقامات پر 82 ٹائمز اللہ تعالیٰ نے نماز کا ذکر کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں قرآن کریم میں بار بار یہ آیت ہم پڑھتے ہیں، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ احادیث 500 سے زیادہ احادیث ہیں جن میں نماز کی اہمیت بتائی گئی ہے، نماز کی فرضیت بتائی گئی ہے، نماز کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ 500 سے زیادہ احادیث ہیں۔ اسی سے آپ اندازہ لگائیں کہ جب 82 ٹائم قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نماز کا ذکر کیا ہے، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو دیکھیں
تو 500 سے زیادہ احادیث اس پر موجود ہیں۔ پھر اس چیز کو دیکھیں کہ اسراء اور معراج کے اتنے عظیم سفر میں اللہ کی طرف سے جو تحفہ عطا کیا گیا، سب سے پہلا اور عظیم تحفہ وہ نماز کا تحفہ عطا کیا گیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں نماز کی کتنی اہمیت ہے، اور نماز چھوڑنا شریعت کی نظر میں کتنا بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان اور کفر میں فرق کرنے والی چیز وہ نماز ہے۔ نماز چھوڑنا یہ کفریہ کام ہے، یعنی مسلمان کی یہ پہچان کم از کم نہیں ہوتی کہ مسلمان ہو وہ نماز چھوڑ دے، یہ مسلمان کی پہچان نہیں ہوتی۔ اور ائمہ فقہا میں سے بعض ائمہ ایسے گزرے ہیں جو اس بات کے قائل رہے ہیں کہ اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر نماز قضا کر دیتا ہے تو ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ ان احادیث کی وجہ سے وہ اس کے قائل رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ جو شریعت کا حکم ہے نماز کا، ہم ظاہر سیرت پڑھ رہے ہیں، میں بار بار یہ بات عرض کرتا ہوں، کیوں پڑھ رہے ہیں؟ عمل کی نیت سے پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ سیرت کا اہم میسج، اہم پیغام ہے کہ اگر ہم اپنے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو حضور علیہ السلام کو اللہ نے معراج پر بلا کر جو اتنا عظیم تحفہ دیا تھا، ہم اس کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ کیا محبت کرنے والا اپنے محبوب کا اتنا نافرمان ہو سکتا ہے؟ سبيل الدموع سبيل مريح۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ ہم چاہتے ہیں نا کہ اپنے آقا کی آنکھوں کو ٹھنڈا کریں، ہمارے اعمال سے، ہمارے کردار سے ہمارے آقا کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ کون مسلمان ہے جو یہ نہیں چاہتا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا کہ اگر تم ہماری آنکھیں ٹھنڈی کرنا چاہتے ہو تو نماز کی پابندی کرو۔ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نماز ایک راحت کا ذریعہ تھی۔ آپ علیہ السلام کو نماز پڑھ کر سکون ملتا تھا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایتونی بوضوء لعلی اصلی فاستریح، آپ نے فرمایا مجھے وضو کا پانی لا کر دو تاکہ میں نماز پڑھوں، تاکہ مجھے کچھ سکون حاصل ہو۔ ہمیں تو یہ بات عجیب معلوم ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے حال پر رحم کریں، ہمیں تو بعض اوقات نماز پڑھنا ایک بوجھ معلوم ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ میں نماز پڑھتا ہوں تو مجھے سکون اور راحت حاصل ہوتی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قم یا بلال فارحنا بالصلاۃ، اے بلال جاؤ اذان دو اور نماز کے ذریعے ہمیں راحت پہنچاؤ، یعنی جب تم اذان دو گے ہم نماز پڑھیں گے تو ہمیں راحت اور سکون ملے گا۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ جب انسان ایک بار اس بات کا عزم کر لے کہ میں نے نماز کی پابندی کرنی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو توفیق بھی عطا فرماتے ہیں۔ اور ایک دفعہ پابندی کی عادت جس کو ہو گئی تو جس طرح نماز کی عادت نہیں ہوتی جس شخص کو، اس کو نماز پڑھنا ایک بوجھ معلوم ہوتا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اور جو ہم میں کمی کوتاہی ہے اللہ ہمیں اس کو دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کو نماز پڑھنا ایک بوجھ معلوم ہوتا ہے۔ جو آدمی ایک دفعہ نماز کی پابندی کرنے کی عادت بنا لیتا ہے، اس سے پھر نماز نہیں چھوڑی جاتی۔ اس کو آپ دنیا جہان کی نعمتیں لا کر دے دیں اس قیمت پر کہ آپ ایک نماز قضا کر دیں، وہ دنیا کی ساری دولت کو ٹھکرا کر ایک نماز قضا نہیں کر سکتا۔ تو اصل ضرورت ہمیں اس چیز کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس چیز کا عادی بنائیں، خود کو بھی اپنے بچوں کو بھی۔ سبيل الدموع سبيل مريح۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7، اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہوں، واضربوہم علیہا وهم ابناء 10، اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں نماز نہ پڑھیں تو ان کو سزا دو، وفرقوا بینہم فی المضاجع، اور 10 سال کی عمر میں ان کے بستر الگ الگ کر دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ تعلیم دے رہے ہیں، ہمیں یہ حکم دے رہے ہیں، ہمیں یہ گائیڈنس اور یہ انسٹرکشن دے رہے ہیں کہ بھائی 7 سال کی عمر سے بچے کو نماز کا عادی بنانا شروع کر دو۔ ایک بات میں والدین سے یہ گزارش کروں گا، اساتذہ سے، تعلیمی اداروں کے ذمہ داران سے، بعض اوقات والدین کی جانب سے اولاد پر نماز کے حوالے سے جس طرح کی پابندی کروانی چاہیے یا جس طرح کا اہتمام ہونا چاہیے والدین وہ اہتمام نہیں کرتے۔ مثال کے طور پر بچہ عشاء کی نماز، آپ کا بچہ بالغ ہے، 13 سال 14 سال اس کی عمر ہے، وہ نماز پڑھے بغیر سو گیا۔ اب اگر والدین، والد یا والدہ
ان کو آپ کہیں کہ بھئی آپ بچے کو جگا کے نماز پڑھوا دیں تو وہ کہتے ہیں اس کی نیند خراب ہو جائے گی. بھائی اس کی نیند خراب نہیں ہوگی، اس کو عادت ڈلوائیں. اگر وہ بغیر نماز پڑھے سو گیا اس کو جگائیں، اس کو بولیں بیٹا یہ ممکن نہیں ہے میرے گھر میں کہ آپ نماز پڑھے بغیر سو جائیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. یہ آگے ہم اس پہ بات کریں گے کہ اللہ کسی بھی انسان کو ایسی چیز کا مکلف نہیں بناتا جو اس کی طاقت میں نہیں ہے. جب اللہ نے اس بچے کو بنا دیا مکلف کہ یہ بالغ ہے اب اس پہ نماز فرض ہے، تو والدین زیادہ رحم کرنے والے ہیں اس بچے پر یا اللہ اس بچے پر زیادہ رحم کرنے والے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا تو حکم ہے کہ اس کو نماز پڑھوائیں، والدین کہہ رہے ہیں کہ ہمیں رحم آ رہا ہے. تو یہ رحم نہیں ہے، یہ اس بچے کے لیے آپ اس کی مثال بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ کو کوئی کہے کہ بچے کو ایجوکیشن دلوائیں پڑھائیں، آپ کہیں نہیں مجھے رحم آ رہا ہے کہ میں صبح 7 بجے 8 بجے اس کو اسکول کیسے بھیجوں گی یا کیسے بھیجوں گا، اس کی نیند پوری ہونے دو. تو بھائی آپ جب اس کو نہیں جگائیں گے یا آپ اس کے ساتھ احسان نہیں کر رہے یا آپ اس پہ رحم نہیں کر رہے. افسوس کی بات یہ کہ یہ چیزیں ہمیں اسکول، ایجوکیشن، تعلیم ان چیزوں میں تو سمجھ میں آتی ہے، جیسے ہی نماز کی باری آتی ہے، دین کا کوئی معاملہ آتا ہے تو ہمارے سارے کانسیپٹ تبدیل ہو جاتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نعمت یا جو تحفہ دیا گیا وہ نماز کا تحفہ تھا. آج سے ہم نے یہ عزم کرنا ہے، ہم سیرت پڑھنے والوں سبيل الدموع سبيل مريح. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ خلیفہ بنے، امیر المومنین بنے، تو آپ نے اپنے تمام گورنرز کو خط لکھا تھا اور اس میں لکھا تھا کہ بھئی نماز کی پابندی میں نماز کے معاملے میں کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کروں گا. نماز کو ضائع کر دے وہ نماز کے علاوہ باقی چیزوں کو بطریق اولا اور زیادہ ضائع کرنے والا ہوگا. یعنی جو نماز کی پابندی نہیں کر سکتا، نماز کوئی مشکل عبادت تو نہیں ہے، جب یہ نماز کی عبادت کوئی ادا نہیں کر رہا تو باقی شریعت کے احکام پر وہ کیسے عمل کرے گا؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے حیائی سے اور برے کاموں سے روکتی ہے. تو جب انسان نماز نہیں پڑھتا اس کی ایک نحوست یہ ہوتی ہے کہ وہ بے حیائی میں بھی مبتلا ہوتا ہے، منکرات میں بھی مبتلا ہوتا ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا، کہ انبیاء کرام علیہم السلام، بعض انبیاء ایسے تھے کہ ان کے جو وارث بعد میں آئے وہ ایسے تھے اضاعوا الصلاۃ، کہ انہوں نے نماز کو ضائع کر دیا، واتبعوا الشہوات، اپنی شہوت اور خواہش پرستی کے پیچھے چلنے لگے، فسوف یلقون غیا، تو یہ عنقریب ناکامی کا منہ دیکھیں گے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ہمیں حکم دیا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دو، خود بھی نماز کی پابندی کرو. لا نسألك رزقا، ہم تم سے رزق کا سوال نہیں کرتے، نحن نرزقك والعاقبۃ للتقوی، رزق ہم تمہیں دیتے ہیں اور آخرت کا بہترین انجام اس کا ہوگا جو تقوی کی زندگی گزارے گا. علماء نے اس آیت کی تشریح میں یہ بات لکھی ہے کہ جو آدمی نماز کی پابندی کرتا ہے، اللہ نے یہاں ساتھ ہی رزق کا ذکر کیا ہے، اس کا مطلب نماز پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ انسان کے رزق میں برکتیں عطا فرماتے ہیں. آج ہم میں سے ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میرے رزق میں برکت ہو، میرے مال میں برکت ہو. قرآن نے ساتھ ساتھ ذکر کیا ہے کہ ہم تم سے رزق کا مطالبہ نہیں کرتے، تمہیں ہم رزق دیتے ہیں، تم نماز پابندی سے پڑھا کرو. تو ہم نے نماز خود پڑھنی ہے، یہ بھی فرض ہے. بچوں کو نماز کی تعلیم، ترغیب دینا، حکم دینا، یہ بھی والدین پر فرض ہے. جو تعلیمی ادارے میں اساتذہ ہوتے ہیں، تعلیمی اداروں کے ذمہ داران ہوتے ہیں، ان کو اس چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کا حکم ہے. اگر نماز کا وقت ہے، نماز قضا ہو رہی ہے، تو آپ اپنے اسٹوڈنٹس کو ترغیب دیں کہ جا کے 5 منٹ، ویسے بھی کلاس میں بریک تو ہوتی ہے، آپ اس ٹائم میں بریک دے دیں کہ جا کے 5-10 منٹ میں نماز پڑھ کے واپس آ جائیں. یہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے. اور جب انسان مسجد سے جڑتا ہے نا تو بہت سے فتنوں سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرما دیتے ہیں. حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو عرش کا سایہ نصیب کریں گے ان میں ایک وہ شخص ہوگا رجل قلبہ معلق بالمساجد، وہ شخص جس کا دل مسجد کے ساتھ اٹکا ہوا ہوتا ہے، یعنی اس کا مسجد میں آنا جانا لگا رہتا ہے. ایک نماز پڑھنے کے بعد اس کو فکر ہوتی ہے کہ اب میں دوسری نماز کیسے پڑھوں گا. اور علماء نے یہاں پر بھی یہ بات لکھی ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اسراء اور معراج کے سفر کا آغاز کہاں سے کروایا؟ آغاز مسجد حرام سے کروایا، پھر اس کا جو سینٹر پوائنٹ تھا وہ بیت المقدس کی مسجد کو بنایا، پھر وہاں سے معراج پہ تشریف لے کر گئے، پھر وہاں سے دوبارہ بیت المقدس کی مسجد تشریف لائے، پھر مسجد اقصیٰ سے دوبارہ مسجد حرام تشریف لائے. اللہ تعالیٰ نے اس سفر میں بار بار مسجد کو انوالو کیا.
یہ بتانے کے لیے کہ مسجد کی اسلام میں کیا حیثیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احب البلاد الی اللہ مساجدها، اللہ کی نظر میں سب سے محبوب اور پسندیدہ ترین جگہ وہ مسجدیں ہیں۔ وابغض البلاد الی اللہ اسواقها، اور سب سے ناپسندیدہ جگہ اللہ کی نظر میں وہ بازار ہیں کہ وہاں پہ جھوٹ بولا جاتا ہے، جھوٹی قسمیں کھائی جاتی ہیں، ناجائز معاملات کیے جاتے ہیں۔ اس وجہ سے جہاں یہ گناہ ہوتے ہیں ظاہر ہے وہ جگہ اللہ کو ناپسند ہوگی۔ تو ہمیں اس چیز کا اپنے آپ کو عادی بنانا ہے۔ میں یہ بات آپ یہ سمجھیں، بہت سے مطالعے، تجربے، مشاہدے سے یہ بات بتا رہا ہوں کہ مسجد سے جڑنے والا شخص اس زمانے کے بہت سے فتنوں سے اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ فرما دیں گے، اور یہی ایک وجہ بنے گی کہ قیامت کے دن ایسے لوگوں کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ معراج سے حاصل ہونے والا اہم ترین سبق، the most important lesson derived from the event of معراج، وہ نماز ہے۔ تو نماز کے معاملے میں سیرت پڑھنے والا، سیرت کو اپنی زندگی کا مشن بنانے والا نماز کے معاملے میں کوتاہی کرے، یہ بات ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ تو آج سے آپ سب عزم کریں، اور میں چاہوں گا کہ انشاءاللہ اگر اب تک کسی کی طرف سے کوئی سستی تھی، آئندہ اس کی طرف سے نماز میں کوئی سستی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کا ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ایک ڈائری بنا لیں، کسی سے سستی ہو رہی ہے، جیسے بچوں کی ڈائریاں ہوتی ہیں نا، فجر، ظہر، عصر، اس پہ پورے مہینے کی لسٹ بنا لیں، تو ہر نماز یا ہر روزانہ کی بنیاد پہ رات کو سوتے وقت ٹک کر لیں کہ میں نے 5 نمازیں پڑھی یا نہیں پڑھی۔ 5-6 مہینے، سال اس طرح کی ایکٹیویٹی کریں گے، خود بخود پابندی شروع ہو جائے گی، پھر آپ کو اس کی ضرورت بھی نہیں رہے گی۔ سبيل الدموع سبيل مريح۔ دوسرا تحفہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے آقا فداہ ابی و امی، جو ان کو دیا گیا تھا، وہ سورہ بقرہ کی آخری آیات ہیں۔ تو آخری 2 آیات ہیں، میں آپ کے سامنے اس کی تلاوت بھی کر دیتا ہوں، اس کا ترجمہ بھی رکھ دیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یہ رسول اس چیز پر ایمان لائے جو ان کی طرف، ان کے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے، اور ان کے ساتھ تمام مسلمان بھی اس پر ایمان لائے۔ کل آمن باللہ، سب ایمان لائے اللہ پر، وملائکتہ، اللہ کے فرشتوں پر، وکتبہ، اللہ کی کتابوں پر، ورسلہ، اللہ کے رسولوں پر، اور وہ سب یہ کہتے ہیں لا نفرق بین احد من رسلہ، کہ ہم اللہ کے رسولوں کے درمیان ایمان لانے کے معاملے میں کوئی تفریق نہیں کرتے، ہم بلا تفریق اللہ کے تمام رسولوں، تمام پیغمبروں پر ایمان لاتے ہیں۔ وقالو، اور کہتے ہیں سمعنا واطعنا، ہم نے بات سن لی اور اطاعت کر لی، اس کی تعمیل کر لی، عمل کر لیا۔ غفرانک ربنا، اے ہمارے پروردگار، ہم آپ کی بخشش کے طلبگار ہیں۔ وإلیک المصیر، اور آپ ہی کی طرف ہمیں لوٹ کر آنا ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی بھی شخص کو اس کی وسعت اور طاقت سے زیادہ ذمہ داری نہیں سونپتا۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، اس کو فائدہ بھی اسی کام کا ہوگا جو اس نے اپنے ارادے سے کیا، اور نقصان بھی اسی کام کا اٹھانا پڑے گا جو اس نے اپنے کام سے، اپنے ارادے سے کیا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ دعائیں سکھائی ہیں کہ مسلمانوں یہ دعا کیا کرو
ربنا اے ہمارے رب، لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اگر ہم سے کوئی بھول چوک ہو جائے یا ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو اے ہمارے پروردگار ہماری گرفت نہ فرمائیے، ہمارا مواخذہ نہ فرمائیے۔ ربنا اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے پالنے والے، ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، اے ہمارے پالنے والے رب، ہم پر ایسا بوجھ مت ڈالیے جیسا بوجھ آپ نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، اے ہمارے پالنے والے رب، اے ہمارے پروردگار، ہم پر ایسا بوجھ بھی مت ڈالیے جسے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہ ہو۔ واعف عنا، ہماری خطاؤں سے درگزر کر دیجئے۔ واغفر لنا، ہمیں بخش دیجئے۔ وارحمنا، ہم پر رحم کر دیجئے۔ انت مولانا، آپ ہی ہمارے حامی و ناصر ہیں۔ فانصرنا علی القوم الکافرین، کافر لوگوں پر اے ہمارے پروردگار ہماری مدد فرمائیے، ان کے خلاف ہمیں فتح عطا فرمائیے، ان کے خلاف ہماری مدد و نصرت فرمائیے۔ یہ وہ دو آیات ہیں جن کو خواتیم سورۃ البقرہ کہا جاتا ہے، اور اس کی اہمیت کے لیے یہی بات کافی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر جو 3 تحفے دیے گئے، ان میں سے جو دوسرا عظیم الشان گفٹ اور تحفہ تھا وہ سورہ بقرہ کی آیات ہیں۔ مسند احمد کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ بقرہ کی جو آخری آیات ہیں یہ عرش کے نیچے موجود خزانے سے مجھے عطا کی گئی ہیں، اور یہ آیات مجھ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں ہوئی۔ سیدنا عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ بقرہ کی ان دونوں آخری آیتوں کو پڑھتے رہا کرو، مجھے یہ آیتیں عرش کے نیچے موجود خزانوں سے عطا کی گئی۔ سبيل الدموع سبيل مريح۔ حدیث میں آتا ہے ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، وہ کون سی آیت ہے جس کے بارے میں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی امت اسے پڑھا کرے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ بقرہ کی آخری آیتیں، کیونکہ یہ اللہ کی رحمت کے خزانوں میں سے ہیں، ان خزانوں میں سے جو اس کے عرش کے نیچے ہیں، اور یہ نعمت اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا کی ہے، اور دنیا و آخرت کی ہر بھلائی ان آیات کے اندر موجود ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ ہمیں یہ آیتیں کس وقت پڑھنی چاہیے۔ ایک تو ہمیں یہ بات معلوم ہو گئی کہ یہ آیتیں معراج کا تحفہ ہیں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ میری امت اس کو پڑھا کرے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج کا دوسرا کام، دوسری ایکٹیویٹی، دوسرا ٹاسک جو ہمیں ملتا ہے سیرت کے سبق سے، وہ یہ ملتا ہے کہ ہم نے سورہ بقرہ کی ان 2 آخری آیات کو یاد کرنا ہے۔ سبيل الدموع سبيل مريح۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قرأ بالآیتین من آخر سورۃ البقرۃ فی لیلۃ کفتاہ، جس نے کسی رات میں سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لی، یہ 2 آیتیں اس کو ہر شر، برائی، تکلیف، مصیبت سے کافی ہیں۔ اب رات کو آپ سو رہے ہیں، رات کو بستر پر جائیں تو اس کی عادت بنا لیں، اور یہ کتنی بہترین گارنٹی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مل رہی ہے کہ جو آدمی رات کو یہ 2 آیتیں پڑھ لے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو ایک طرح سے یہ آیتیں کفایت کر جاتی ہیں، کفتاہ، یہ آیات اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں۔ تو روزانہ سونے سے پہلے ان آیات کی تلاوت کا معمول بنائیں، بچوں کو اس کی عادت ڈلوائیں۔ اور صرف یہ نہیں، اس کی اور فضیلت جو ہمیں حدیث سے معلوم ہوتی ہے، گھروں میں جو شیطانی اثرات ہوتے ہیں، کسی بھی قسم کے جو اثرات ہوتے ہیں شیطانی، اس سے حفاظت کا یا اس سے بچاؤ کا ذریعہ بھی یہ آیات ہیں۔ آج ہم میں سے کتنے لوگ اس حوالے سے پریشان ہوتے ہیں کہ گھر میں جادو کے اثرات ہیں، پتہ نہیں کوئی سایہ محسوس ہوتا ہے، کوئی شیطانی اثرات ہیں، یہ ہے فلاں ہیں، ہر آدمی وہمی بنا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بہترین حل، مسنون حل ہمیں حدیث سے ملتا ہے، ترمذی کی حدیث سے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کے پیدا کرنے سے 2000 برس 2000 سال پہلے ایک کتاب لکھی، اس میں سے 2 آیتیں نازل کی جن سے سورہ بقرہ کا اختتام ہوتا ہے، اور آپ نے فرمایا جس گھر میں 3 راتیں مسلسل ان آیات کی تلاوت کی جائے شیطان ایسے گھر کے قریب بھی نہیں جا سکتا، ایسے گھر کے قریب بھی شیطان نہیں جا سکتا۔ تو جس گھر کے قریب شیطان نہیں جا سکتا اس گھر پر شیطانی اثرات کیسے ہوں گے؟ تو یہ ہمارے لیے ذاتی طور پر ہماری ذات کی حفاظت کے لیے بھی، ہمارے گھروں کی حفاظت کے لیے بھی، اور ہمارے گھروں کو شیطانی اثرات سے محفوظ کرنے کے لیے بھی احادیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس کی تلاوت کرنی چاہیے۔ سبيل الدموع سبيل مريح۔ اور پھر عورتوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصی حکم ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کو 2 ایسی آیتوں کے ذریعے مکمل کیا ہے جو اس کے عرش کے نیچے موجود خزانے سے مجھے عطا کی گئی، تم ان کا علم حاصل کرو اور اپنی عورتوں کو ان کی تعلیم دو، کیونکہ یہ دونوں نماز، قرآن اور دعا کا حصہ ہے۔ اس کی خصوصی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کو تعلیم دو۔ تو جو عورتیں سیرت کا سبق سن رہی ہیں، جو عورتیں سیرت کی یہ ویڈیو سن رہی ہیں، میں ان سے بھی گزارش کروں گا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم پر عمل کرتے ہوئے میں یہ گزارش کروں گا عورتوں سے خصوصی طور پر کہ ان آیات کو سیکھیں۔ تو ان آیات کی تلاوت تو آج کے بعد ہم میں سے ہر آدمی کی زندگی کا معمول بن جانا چاہیے۔ رات کو سونے سے پہلے اس وقت تک ہم سوئیں نہیں جب تک ان آیات کی تلاوت ہم گھر میں نہ کریں۔ سورہ بقرہ کی اور بہت سی فضیلتیں پوری سورت کی وہ ہم پھر کسی موقع پہ ذکر کریں گے۔ معراج سے متعلق چونکہ اتنا حصہ ہے تو یہ آیتیں ہم نے یاد کرنی ہے، ہمارے پاس ٹاسک ہے۔ اور دوسرا کام ہم نے یہ کرنا ہے کہ ان آیتوں کا ترجمہ پڑھنا ہے، ان کی تفسیر پڑھنی ہے۔ ہمارے ہاں لوگ اختلافی موضوعات میں بڑی دلچسپی رکھتے ہیں، اچھا اس کی کیا دلیل ہے، اس کا کیا جواب ہے، اس کا جواب الجواب کیا ہے، اس پہ فلاں نے یہ اعتراض کیا۔ جو اصل کرنے کے کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائیں اس سے ہم غافل ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کتنے لوگ ہیں جو ان آیات کا اسپیشلی ترجمہ پڑھتے ہیں، تفسیر پڑھتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، اس کے پیغام کو عام کرتے ہیں۔ اب اس کی جو پہلی آیت ہے جو ہم نے پڑھی اس میں کس چیز کا حکم ہے؟ سارے عقائد کا تذکرہ ہے کہ مسلمان اللہ پر، اللہ کے رسولوں پر، اللہ کے فرشتوں پر، اللہ کی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں جو ہم پڑھتے ہیں، ایمان مفصل، ایمان مجمل۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، یہ وہی عقائد ہیں۔ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یہ آیات عطا کی گئی ان میں پہلا جو تذکرہ ہے وہ عقائد کا تذکرہ ہے کہ رسول بھی یہ عقیدہ رکھتے ہیں اور رسول پر ایمان لانے والے بھی یہ عقیدہ رکھتے ہیں، اور مومن وہ ہوتا ہے جو کسی رسول میں تفریق کا قائل اس سینس میں نہیں ہوتا کہ وہ یہ کہے کہ میں اس رسول پر ایمان لاتا ہوں، اس رسول پہ ایمان نہیں لاتا، بلکہ مسلمان وہ ہے، مومن وہ ہے جو اللہ کے تمام پیغمبروں پر، تمام رسولوں پر ایمان لاتا ہو۔ اب دیکھیں آج مسلمانوں کو اس بات کی ترغیب دی جاتی ہے یا بھاشن دیا جاتا ہے ابراہم اکارڈ کے نام سے، اس پر میں بہت تفصیلی بات پہلے کر چکا ہوں۔ دیکھیں جو دنیا میں یہ دعویٰ کرتے ہیں یہودی کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے۔ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، وہ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فداہ ابی و امی، ان کے ماننے والے ہیں، اور ہمیں انہوں نے یہ تعلیم دی ہے، قرآن میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ ہم اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر نہ مانیں۔ ہم اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر نہ مانیں۔ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی تعظیم کے قائل ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی تعظیم کے قائل ہیں۔ لا نفرق بین احد من رسلی، تو جب فائنل ورژن، فائنل پرسنالٹی، فائنل پروفٹ ہوڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں ہمیں مل گیا تو ہم ان سب کے ماننے والے ہیں، اور ہمارے رسول بھی، ہمارے آقا بھی ان تمام انبیاء کو اللہ کا پیغمبر اور اللہ کا رسول ماننے والے ہیں۔ اس لیے آج آپ دنیا میں دیکھیں
انبیاء کی گستاخی کی جاتی ہے، انبیاء کے خاکے بنائے جاتے ہیں، تو ہمارے آقا کی گستاخی کی گئی، بے ادبی کی گئی، خاکے بنائے گئے، کسی مسلمان کے دل و دماغ میں یہ تصور بھی نہیں آتا، حرکت کرنا تو بہت دور کی بات ہے، کسی مسلمان کے دل و دماغ میں یہ تصور بھی نہیں آ سکتا کہ معاذ اللہ خدا نخواستہ وہ کسی پیغمبر کا خاکہ بنانے کی کوشش کرے یا کسی پیغمبر کے بارے میں ادنا سی گستاخی کا تصور اس کے دماغ میں آئے۔ مسلمان اس کو بھی اپنے لیے زہر قاتل سمجھتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان کا ایمان ہے تمام پیغمبروں پر، اور اسی سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام دین برحق ہے۔ دین برحق ہونے کی ایک نشانی یہ ہے کہ لا نفرق بین احد من رسلی۔ یہ الگ بات ہے کہ پیغمبروں میں آپس میں مراتب ہیں، کسی پیغمبر کا درجہ اعلیٰ ہے، کسی پیغمبر کا درجہ ان سے اعلیٰ ہے، کسی پیغمبر کا درجہ ان سے اعلیٰ ہے، ہمارے لیے سب اعلیٰ ہیں، ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ یہ جو فضیلت ہے، قرآن میں اللہ نے فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ بعض رسولوں کو ہم نے بعض پر فضیلت دی، لیکن ایمان لانے کے معاملے میں سارے انبیاء ہمارے لیے برابر ہیں۔ یہ وہ اہم میسج ہے اسلام کا کہ اگر اس پہ غیر مسلم غور کریں، سوچیں، تو ان کو پتہ چلے گا کہ جتنے انبیاء کو ماننے کا دعویٰ کرنے والے لوگ ہیں، ان میں صحیح لوگ کون ہیں۔ اس لیے کہ جو ایک نبی کو مان رہا ہے دوسرے کا انکار کر رہا ہے، جو دوسرے کو مان رہا ہے تیسرے کا انکار کر رہا ہے، ہم وہ لوگ ہیں جو سب پر ایمان لاتے ہیں، لا نفرق بین احد من رسلہ۔ اور مسلمان کی پہچان اس آیت میں بتائی گئی سمعنا و اطعنا، یہ مومن کی نشانی ہے، سمعنا و اطعنا، کہ جب اللہ کا کوئی حکم آ جائے وہ اس میں پھر حیل و حجت نہیں کرتا کہ نہیں مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا، میری عقل اس بات کو نہیں مان رہی، اس میں لاجک کیا ہے، مجھے لاجک سمجھ میں آئے گی تو میں کروں گا۔ مسلمان یہ کہتا ہے سمعنا و اطعنا، ہم نے سن لیا اور مان لیا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر فرمایا انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا، کہ مومن کا کام یہ ہوتا ہے کہ جب اس کو اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کی طرف بلایا جاتا ہے تو وہ آگے سے یہ کہتا ہے کہ ہم نے سن لیا اور عمل کر لیا۔ سیرت کی جو ہماری پہلی کلاس ہوئی تھی نا، اس میں نے مومنین اور منافقین کی نشانیاں بتائی تھی۔ ان نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ منافق یہ کہتا ہے سمعنا و عصینا، کہ ہم نے سنا اور نافرمانی کی۔ مومن یہ کہتا ہے سمعنا و اطعنا، ہم نے سن لیا اور اطاعت کی۔ یہ بھی ہمارے لیے درس ہے معراج کا کہ ہم اپنا یہ مزاج بنائیں کہ جب کسی بات کے بارے میں ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ یہ بات شریعت کا حکم ہے، یہ فرض ہے، یہ حرام ہے، یہ واجب ہے، ہمیں ایک دفعہ یقینی طور سے پتہ چل گیا، تو پتہ چل جانے کے بعد، معلوم ہو جانے کے بعد پھر اس میں کیڑے ہمیں نہیں نکالنے چاہیے، بلکہ ہمارا یہ رویہ ہونا چاہیے۔ اور یہ سب کچھ کرنے کے ساتھ ساتھ بھی گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے۔ غفرانک ربنا، اللہ سے مغفرت طلب کرنی چاہیے کہ اللہ ہم پھر بھی حق ادا نہیں کر سکتے، ہم سے پھر بھی کوئی کوتاہی ہوگی تو آپ ہمیں معاف کر دیجیے، اس لیے کہ ہم نے آپ کی طرف آنا ہے۔ اصل عذاب اور جزا اور سزا کا نظام تو آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اور پھر جو آگے کی آیات ہیں، پھر اس میں جو ہمیں دعائیں سکھائی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو ایک بنیادی اصول بتا دیا کہ اللہ کسی بھی شخص کو ایسی ذمہ داری نہیں دیتا جو اس کے بس میں نہیں ہوتی۔ اسی سینس میں نے وہ بات کی تھی کہ جب بچے پر نماز فرض ہو جائے تو والدین کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہمارا بچہ کمزور ہے، نماز نہیں پڑھ سکتا، ہمارا بچہ کمزور ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا۔ جب اللہ نے اس پہ نماز فرض کر دی تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر اس میں طاقت نہ ہوتی تو میں اس پہ نماز فرض نہ کرتا۔ جب اللہ نے فرض کر دی اس کا مطلب وہ یہ کام کر سکتا ہے۔ اور دوسری بات اس میں جو اہم میسج ہے کہ ہم میں سے ہر آدمی کی جو طاقت اور وسعت ہے وہ مختلف ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آج ہمارا بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم میں سے کسی بھی آدمی کو کچھ کہیں تو وہ آگے سے یہ کہتا ہے نہیں میرے بس میں نہیں ہے، میں کیا کر سکتا ہوں، میں تو جاب کر رہا ہوں، میں تو فلاں کمپنی میں کام کر رہا ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں۔ دیکھیں بات اچھے طریقے سے سمجھیں، اس آیت کا یہ مفہوم بہت اچھے طریقے سے سمجھیں، اور یہ معراج کا سبق ہے کہ قیامت کے دن ہر آدمی سے جو سوال ہوگا نا وہ اس کی کیپیسٹی کے مطابق سوال ہوگا۔ مثال کے طور پر ایک مزدور سے سوال اور ایک حکمران سے جو سوال ہوگا، کیا حکمران سے سوال اور مزدور سے سوال ایک جیسا ہوگا؟ مزدور کی کیپیسٹی اور حکمران کی کیپیسٹی میں فرق ہے یا نہیں؟ ایک پڑھا لکھا آدمی اور ایک ان پڑھ آدمی، ان دونوں میں فرق ہے یا نہیں؟
تو اگر ایک ان پڑھ آدمی بھی کہہ رہا ہے کہ میں مسلمانوں کے حالات تبدیل کرنے کے لیے، مسلمانوں کو اچھے حالات کی طرف لے جانے کے لیے، امت مسلمہ جن چیلنجز کو فیس کر رہی ہے، جس مظلومیت کا شکار ہے، اس مظلومیت سے نکالنے کے لیے ایک ان پڑھ آدمی بھی یہی کہہ رہا ہے کہ میرے بس میں کچھ نہیں ہے، ایک پڑھا لکھا آدمی PhD جس نے کیا ہوا ہے، MBBS کیا ہوا ہے، MBA کیا ہوا ہے، وہ جناب کسی ادارے میں ڈائریکٹر ہے، کسی ادارے میں جناب ڈپٹی ڈائریکٹر ہے، پروفیسر ہے، اسسٹنٹ پروفیسر ہے، لیکچرر ہے، وہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ میں اس امت کے لیے کچھ نہیں کر سکتا. یہ عقل میں آنے والی بات ہے؟ اصل معاملہ یہ ہے کہ ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ ہمیں ایسے گھن چکر میں پھنسا دیتا ہے کہ ہم اپنی ذات کے حصار سے باہر نہیں نکل سکتے. ہم یہ سوچتے ہیں کہ میں اپنے بچے کے لیے کما سکتا ہوں، اپنی فیملی کے لیے کما سکتا ہوں، اچھا گھر، اچھی گاڑی، اچھا بنگلہ، اچھا لائف سٹائل. شریعت اس سے تو منع نہیں کرتی ہمیں، لیکن کیا یہی ہماری ذمہ داری ہے؟ جو میں سیرت میں بار بار یہ بات عرض کرتا ہوں کہ سیرت ہم کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اس کو ایک مشن کے طور پہ پڑھ رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت دینا شروع کی تھی تو آپ ایک تھے، پھر آپ کے ساتھ حضرت خدیجہ ملی، پھر حضرت علی ملے، پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے، یوں قافلہ بنتا چلا گیا. سیرت سے کیا ہمیں یہ درس نہیں ملتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے گریجولی اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ نے کام کو آگے بڑھایا؟ آج اگر ہم کچھ نہیں کر سکتے، آئندہ 50 سالوں کی پلاننگ تو کر سکتے ہیں، کوئی تھنک ٹینک تو بنا سکتے ہیں، کوئی ادارہ تو بنا سکتے ہیں. کیا ادارہ بنانا بھی ہمارے بس میں نہیں ہے؟ کیا تھنک ٹینک بنانا بھی ہمارے بس میں نہیں ہے؟ کیا آئندہ 50 سال کے لیے فیوچر پلاننگ کرنا بھی ہمارے بس میں نہیں ہے؟ کیا یہ منصوبہ بندی بھی ہم نہیں کر سکتے؟ اللہ تعالیٰ تو فرما رہے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے، 50 سال کی فیوچر پلاننگ کر سکتے ہیں، آپ نے مینجمنٹ پڑھی ہوئی ہے، آپ نے جناب ویژن اور مشن اور یہ ساری چیزیں اس کی آپ ٹریننگ دیتے ہیں، پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، تو 50 سال کا منصوبہ اس امت کو نہیں دے سکتے. اگر آپ یہ دے سکتے ہیں وہ دے دیں. کوئی عمل کرتا ہے نہیں کرتا، آپ اپنا کام تو کر کے جائیں. اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ سیرت کا سبق ہم ایک سبق کے طور پہ نہیں پڑھ رہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم نے فالو کرنا ہے، کرتے کرتے ہم نے اس انقلاب کی طرف جانا ہے، اس سسٹم کی طرف جانا ہے جس سسٹم کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں چینج آپ لے کر آئے تھے، تبدیلی لے کر آئے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت. قیامت کے دن یہ معیار ہے، جو تم نے کیا فائدہ اس کا ملے گا، جو تم نے گناہ کیا نقصان اس کا اٹھانا پڑے گا. اور پھر آگے جو دعائیں ہمیں سکھائی گئی ہیں بہت اہم دعائیں ہیں، اس کا ہمیشہ اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم سے غلطی ہو جائے، ہم سے بھول چوک ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے، ہم پہ بوجھ نہ ڈالے. ہم سے پہلی امتوں پہ کس طرح کی مشکلات، احکام کتنے مشکل تھے، پھر جناب ان کے لیے توبہ کرنا کتنا مشکل تھا، اس امت کے لیے اتنی آسانیاں کر دی گئی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر ملنے والے تحفوں میں سے اہم تحفہ ہے. ہم نے یہ عزم کرنا ہے کہ ان آیات کو ہم نے پڑھنا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے، یاد بھی کرنا ہے، اس کی تلاوت بھی کرنی ہے، بچوں کو بھی یاد کروانا ہے، عورتوں کو بھی یاد کروانا ہے، اور اس کے پیغام کو انشاءاللہ عام بھی کرنا ہے. معراج کے موقع پر جو تیسرا تحفہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا وہ یہ تھا کہ وہ لوگ جن کے عقائد ٹھیک ہوں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتے ہوں، ان میں سے اللہ جس کو چاہے گا معاف کر کے جنت میں داخل کر دے گا. اللہ چاہے تو اس امت کے ان گناہ گاروں کو بھی معاف کر دے گا جو بغیر توبہ کے دنیا سے چلے گئے. اگر اللہ چاہے گا تو اللہ ان کو بھی معاف کر دے گا، لیکن اللہ کس کو چاہے گا کس کو نہیں چاہے گا اس کا ہمیں نہیں پتا. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالیٰ اس بات کو معاف نہیں کرے گا، نہیں بخشے گا کہ اگر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے اور اس کے علاوہ کوئی گناہ کسی نے کیا ہے تو ان میں سے اللہ جس کو چاہے گا معاف کر دے گا. اب اللہ تعالیٰ چاہے تو بغیر توبہ کے معاف کر دے، اللہ تعالیٰ چاہے تو توبہ کے بعد معاف کر دے، اللہ تعالیٰ چاہے تو سزا دے کے معاف کرے، اللہ تعالیٰ چاہے تو بغیر سزا دیے اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کر دے. یہ بھی وہ تحفہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا. اس سے پہلے جو امتیں تھیں ان کے لیے تو توبہ کرنا مشکل تھا. بنی اسرائیل کا واقعہ قرآن کریم میں ہے کہ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ. ان کو توبہ کا یہ طریقہ بتایا گیا کہ ایک دوسرے کو قتل کرو. جب ایک دوسرے کو قتل کر دو گے تو اللہ تمہاری توبہ کو قبول کر لے گا. کسی کپڑے پر نجاست لگ جاتی تھی، اس کپڑے کو وہاں سے کاٹ دیا جاتا تھا. روایات میں یہ آتا ہے کوئی گناہ کرتا تھا اس کے دروازے پہ لکھا جاتا تھا کہ اس شخص نے رات کو یہ گناہ کیا ہے. اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے توبہ کو کتنا آسان کر دیا.
رات کے اندھیرے میں، رات کی تاریکی میں کسی کو نہیں پتا، ہاتھ اٹھا کر آنکھوں سے 2 آنسو نکال کر اپنے گناہوں پہ ندامت کا اظہار کر کے اپنے اللہ سے معافی مانگے، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ بار بار قرآن کریم میں ہمیں بتایا گیا ان اللہ غفور الرحیم و انی لغفار لمن تاب و آمن و عمل صالحا، بار بار ہمیں توبہ کی ترغیب دی گئی، لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اللہ غفور الرحیم ہے۔ یہ وہ تحفہ ہے، ہمیں اس تحفے کی قدر کرنی ہے۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہم نے اس کی قدر کرنی، اور اس کی قدر یہی ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلیں۔ سبيل الدموع سبيل مريح۔ اب ہم بڑھتے ہیں سبق کے دوسرے حصے کی طرف کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج سے واپسی کا سفر کیسا تھا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا اسراء کا سفر، معراج کا سفر، اس کو تفصیل سے ہم نے پڑھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر سے واپس تشریف لائے۔ سبيل الدموع سبيل مريح۔ اب آپ کے سامنے ایک اور معرکہ آپ کو درپیش تھا، وہ یہ تھا کہ اب قریش کے لوگوں کو خبر دینی تھی کہ یہ سب کچھ ہوا ہے، اور یہ خود ایک چیلنج تھا، اس لیے کہ قریش کے لوگ پہلے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے، استہزاء کرتے تھے، پریشان کرتے تھے۔ اب جب اتنا ایکسٹرا آرڈینری غیر معمولی واقعہ پیش آ گیا تو اب جب یہ اللہ کے رسول ان کے سامنے پیش کرتے تو ان کا رد عمل کیا ہوتا؟ سبيل الدموع سبيل مريح۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام معراج کے سفر سے واپس تشریف لائے اور حضور کو یہ خیال ہوا کہ مجھے اس کی تفصیلات بتانی چاہیے اور آپ اس مقصد کے لیے گھر سے باہر جانے لگے، تو میں نے حضور کو روکا کہ وہ آلریڈی آپ کو جھٹلاتے ہیں، آپ کی بات نہیں مانتے، اس سے ان کو مزید شے ملے گی، وہ آپ کو مزید پریشان کرنا شروع کریں گے کہ ہم تو پہلے ہی نہیں مان رہے، اب انہوں نے اتنی بڑی بات کر دی کہ میں ایک ہی رات میں مسجد اقصیٰ گیا، پھر آسمانوں پہ گیا، اتنی بڑی بات جب آپ کریں گے اور مذاق اڑانا شروع کریں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو اللہ کا واسطہ دے کر کہتی ہوں کہ آپ یہ بات ان کے سامنے نہ کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کپڑے جھٹکے اور آپ باہر تشریف لے گئے۔ سبيل الدموع سبيل مريح۔ حضرت ام ہانی فرماتی ہیں کہ میں نے اپنی ایک باندی کو کہا کہ تم حضور کے پیچھے پیچھے جاؤ، ذرا دیکھو کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کس طریقے سے بات ان کو ڈیلیور کرتے ہیں، کنوے کرتے ہیں، اور پھر ان کا آگے سے ریئیکشن کیا ہوتا ہے۔ وہ باندی حضور کے پیچھے پیچھے چلی گئی، اور واپسی پر حضرت ام ہانی بتاتی ہیں کہ مجھے باندی نے یہ تفصیل بتائی کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ایک مجلس میں تشریف لے گئے، اس مجلس میں مطعم بن عدی بھی موجود تھے اور عمرو بن ہشام یعنی جو ابو جہل تھا وہ بھی وہاں موجود تھا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں بتایا کہ میں نے عشاء کی نماز مسجد حرام میں ادا کی تھی اور صبح کی نماز بھی مسجد حرام میں ادا کی ہے۔ اس دوران میں بیت المقدس گیا، کئی انبیاء کرام سے ملاقات ہوئی جن میں حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سر فہرست ہیں۔ آپ نے ان کو بتایا کہ میں نے ان کی امامت بھی کی، ان سے گفتگو بھی کی۔ سبيل الدموع سبيل مريح۔ تو روایت میں آتا ہے کہ اس پر ابو جہل نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ ذرا ہمیں ان انبیاء کا حلیہ بتائیے، آپ کہہ رہے ہیں کہ میں حضرت ابراہیم سے ملا ہوں، حضرت موسیٰ سے ملا ہوں، حضرت عیسیٰ سے ملا ہوں، صرف ہم لی، ذرا ہمیں بتائیں کہ وہ ان کا قد کاٹ کیسا تھا، نقش و نگار کیسا تھا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان تینوں پیغمبروں کا پورا نقش و نگار ان کے سامنے رکھا، نین نقش ان کے سامنے رکھا۔ آپ نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام درمیان قد سے ذرا بڑے تھے لیکن زیادہ لمبے نہیں تھے، ان کا سینہ چوڑا اور بال لمبے گھنگریالے تھے، رنگ سرخ سفیدی مائل تھا، ان کی شکل و صورت عروہ ابن مسعود ثقفی جیسی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ مضبوط اعضاء والے، گندمی رنگت والے، لمبے قد والے تھے، ایسے جیسے قبیلہ شنوءہ کے لوگ ہوتے ہیں۔ ان کی آنکھیں گہری تھیں، دانت ملے ہوئے تھے، اور مجھے جب میں نے ان کو دیکھا غصے کی کیفیت میں نظر آ رہے تھے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کے بارے میں آپ نے فرمایا اللہ کی قسم فواللہ لاشبہ الناس بی خلقا وخلقا، کہ ابراہیم علیہ السلام سیرت اور صورت دونوں میں ہو بہو میرے جیسے تھے۔ آپ نے انبیاء کی تفصیلات بتا دی، یہ گویا انہوں نے چیک پوائنٹ مقرر کیا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے انبیاء سے ملاقات کی، ذرا ان انبیاء کی صفات بتائیں، ان کی شخصیت کے بارے میں بتائیں۔ آپ نے ایک ایک نبی کی شخصیت کے بارے میں ان کو بتا دیا۔
اب یہ ایک چیز تھی جو انہوں نے پوچھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دی، پروف کر دی. سبيل الدموع سبيل مريح. صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریش مجھ سے میرے رات کے سفر کے بارے میں سوال کر رہے تھے اور انہوں نے مجھ سے بیت المقدس کے بارے میں سوال کرنا شروع کر دیا اور کچھ ایسی چیزوں کے بارے میں سوال کیے جو میں نے غور سے نہیں دیکھی تھی. میں اس قدر شدید پریشانی میں مبتلا ہوا کہ اتنا پریشان میں کبھی ہوا نہیں تھا. دیکھیں عام طور سے آپ جب کہیں بھی وزٹ کرتے ہیں نا، آپ مثال کے طور پر بادشاہی مسجد چلے جائیں، آپ اسلام آباد چلے جائیں، کسی بڑی مسجد چلے جائیں، کسی جگہ چلے جائیں، تو اس میں آپ اس جگہ کی بہت زیادہ ڈیٹیل کے اندر اس کی مائکرو لیول پہ جا کے چیزوں کو نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ اس کے دروازے کتنے تھے، گنبد کتنے تھے، اس کے اندر کتنے کلر تھے. یہ تفصیلات کون دیکھتا ہے؟ انہوں نے اس طرح کے سوالات حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کرنا شروع کیے. آپ فرماتے ہیں مجھے بہت پریشانی ہوئی لیکن اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو اٹھا کر میرے سامنے کر دیا، ایسے جیسے آپ کو بالکل آنکھوں کے سامنے نظر آ رہا ہو. میں اس کی طرف بالکل دیکھ رہا تھا، وہ مجھ سے جو جو سوال کر رہے تھے میں ان کو بتاتا جا رہا تھا. وہ پوچھتے تھے دروازے کتنے تھے، کہاں کیا تھا، میں دیکھ کے جیسے مجھے نظر آ رہا تھا دیکھ دیکھ کے بتاتا جا رہا تھا. اور فتح الباری میں ہے کہ انہوں نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ مسجد اقصی کے کتنے دروازے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے وہاں جا کر دروازے تو نہیں گنے تھے، لیکن اللہ نے ایک معجزے کے طور پر بیت المقدس کو میرے سامنے کیا اور میں ان کو دروازے گن گن کے میں نے بتائے. یہ دوسرا چیک پوائنٹ تھا، یا دوسرا آپ سمجھیں کہ انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آزمانے کے لیے کہ ان کی بات ٹھیک ہے یا غلط، یہ ایک دوسرا انہوں نے سوال کیا. اس سوال کا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صحیح جواب دیا. سبيل الدموع سبيل مريح. تیسرا سوال جو انہوں نے کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے، وہ اپنے تجارتی قافلوں کے بارے میں کیا. ظاہر قریش کے تجارتی قافلے جاتے تھے شام کی طرف، بیت المقدس فلسطین میں، یہ فلسطین شام ہی کہلاتا تھا اس زمانے میں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو تجارتی قافلوں کی صورتحال اور لوکیشن بھی بہت ایگزیکٹ، جیسے پن پوائنٹ لوکیشن ہوتی ہے نا، اس طرح آپ نے تفصیل بتائی. آپ نے فرمایا میں روحا نامی مقام پر ایک قافلے کے پاس سے گزرا، ان کی ایک اونٹنی گم ہو گئی تھی، وہ اسے تلاش کر رہے تھے. میں ان کے کجاووں کی طرف آگے بڑھا. کجاوا اس کو کہتے ہیں اونٹ کی اوپر جو رکھا جاتا ہے نا، جو ایک چیز رکھی جاتی ہے جس کے اندر بندہ بیٹھتا ہے، اس کو کجاوا کہتے ہیں. آپ نے فرمایا میں ان کے کجاووں کی طرف بڑھا، وہاں کوئی بھی نہیں تھا. ایک پیالے میں پانی موجود تھا، وہ میں نے پانی پیا. اور آپ نے فرمایا کہ آپ جب وہ قافلہ آ جائے تو ان سے یہ سوال کر لینا کہ کیا ان کی اونٹنی گم ہوئی تھی یا نہیں گم ہوئی تھی. قریش کے لوگ کہنے لگے اللہ کی قسم یہ بہترین نشانی ہے، پتہ چل جائے گا ہمیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا کہ پھر میں ایک اور قافلے سے ملا، ان کے اونٹ بدک رہے تھے. ایک اونٹ بیٹھ گیا تھا، اٹھ نہیں رہا تھا، اس کا سرخ رنگ تھا، اس پر سفید دھاری دار جھول بھی تھا. آپ نے فرمایا اب مجھے اس کا نہیں پتا کہ وہ اونٹ ان کو ملا یا نہیں ملا، لیکن یہ ساری تفصیل میں نے وہاں پر دیکھی. یہ بھی جب قافلہ آئے گا اس قافلے والوں سے پوچھ لینا. اس پر سب نے کہا کہ یہ بھی بہترین نشانی ہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور قافلے کے بارے میں بتایا کہ ایک قافلے سے میں ابوا نامی مقام پر ملا. ان میں سب سے آگے جو اونٹ جا رہا تھا وہ خاکی رنگ کا تھا، اور ابھی وہ تنعیم ایک جگہ کا نام ہے، تنعیم کی گھاٹی سے گزر کر تمہارے پاس پہنچنے والا ہوگا. یہ 3 قافلوں کی خبر بھی حضور نے دی کہ ایک قافلے کو میں نے اس حال میں دیکھا، دوسرے قافلے کو اس حال میں دیکھا، تیسرے قافلے کو اس حال میں دیکھا. اور تم میری اس بات کو جب وہ آئیں گے ویریفائی کر لینا کہ یہ جو باتیں میں نے تمہیں بتائی ہیں کہ ان کا اونٹ گم ہو گیا تھا، یہ ہو گیا تھا، فلاں ہو گیا تھا، ایسا تھا یا نہیں تھا. اچھا اب یہ بات 3 چیزیں ہو گئی نا، 3 چیزیں اب تک ہو گئیں. ولید بن مغیرہ اب باتیں سن رہا ہے. ولید بن مغیرہ کے بارے میں ہم پہلے تفصیل سے پڑھ چکے ہیں. ولید بن مغیرہ یہ باتیں سنتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ بھائی مجھے تو یہ بندہ باتوں سے ہی جادوگر لگتا ہے، معاذ اللہ. بجائے اس کی کہ اس کو ویریفائی کریں، دیکھیں، سوچیں، سمجھیں، سب اٹھ گئے کہ چلیں دیکھتے ہیں. آج بہترین موقع ہے ہمارے پاس کہ آج ہم ان کو غلط ثابت کر دیں گے، معاذ اللہ. اب ایک ایک کر کے جب ان کے قافلے آنے لگے، یہ ان سے پوچھنے لگے. ایک نشانی پوچھی، دوسری پوچھی، تیسری پوچھی، ساری نشانیاں پوری ہو گئی. اب آپ مجھے بتائیں کہ جب انہوں نے حضرت
انبیاء کے بارے میں پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتا دیا۔ انہوں نے اپنے قافلوں کے بارے میں پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ انہوں نے بیت المقدس کی تفصیلات یہاں تک کہ اس کے دروازوں کے بارے میں پوچھا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بتا دیا۔ اب یہ بہترین موقع تھا ان کے پاس کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا اقرار کرتے اور مسلمان ہو جاتے، کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بہترین گولڈن اپرچونٹی دی تھی کہ جو ان کے سوالات تھے، سارے سوالات کے صحیح جوابات، ساری نشانیاں پوری ہو گئیں۔ لیکن یہ بات ہم پہلے کئی بار پڑھ چکے ہیں کہ جب اللہ کسی کے دل پہ مہر لگا دیتے ہیں، اور جب آدمی یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ میں نہ مانوں، تو ایسے آدمی کو پھر کوئی حق بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اس لیے ہمیں قرآن میں تعلیم ہے کہ ہمیشہ اللہ سے دعا مانگا کریں، اہدنا الصراط المستقیم۔ بہت سے لوگ گمراہی پر ہوتے ہیں حق بات معلوم ہو جانے کے باوجود، اس چکر میں کہ لوگ ناراض ہو جائیں گے، میرے فالوور کٹ جائیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، حق بات کو قبول نہیں کرتے۔ اب بجائے اس کے کہ وہ حق بات کو قبول کرتے، سب کہنے لگے کہ یہ تو واقعی میں جادوگر ہونے کا الزام لگا دیا معاذ اللہ، اور کہنے لگے کہ ولید بن مغیرہ نے تو اسی وقت کہہ دیا تھا۔ فتح الباری کی روایت میں یہ بھی ہے کہ بیت المقدس سے واپسی پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا گزر ایک قریش کے تجارتی قافلے پر ہوا، تو ان میں کچھ لوگوں نے حضور کو باقاعدہ پہچان لیا اور کہنے لگے کہ یہ تو محمد کی آواز ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے واپس آ کر قریش کے لوگوں کو اس قافلے کے بارے میں بھی بتایا تھا کہ یہ قافلہ فلاں دن پہنچ جائے گا مکہ میں۔ جو دن حضور نے بتایا تھا عین اسی دن ظہر کے وقت میں وہ قافلہ پہنچ گیا، اور اس قافلے کے آگے وہی اونٹ تھا جس اونٹ کا حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے قریش کے لوگوں کو بتایا تھا۔ اب یہ ایک کریکٹر تھا، ایک کردار تھا قریش کے ان لوگوں کا کہ جنہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے سوالات کیے، آپ نے ٹھیک جوابات دیے، انہوں نے باقاعدہ اس کو ویریفائی کیا۔ ویریفائی کرنے کے بعد جب ساری چیزیں صحیح ثابت ہو گئی، حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر جادوگر ہونے کا الزام لگا دیا۔ سبيل الدموع سبيل مريح۔ ایک دوسرا کریکٹر اس میں ہمارے سامنے آتا ہے، وہ کریکٹر ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں ہمیشہ یہ بات عرض کرتا ہوں کہ سیرت کو ہم جسٹ ایک واقعے کے طور پہ نہیں پڑھ رہے، اس کو آپ ایک کریکٹر کے طور پہ دیکھیں۔ یہ کریکٹر اس زمانے میں بھی موجود تھا، یہ کریکٹر آج بھی موجود ہے۔ ایسے لوگ آج بھی موجود ہیں جو دین کی بات سامنے آ جانے کے بعد جانتے بوجھتے اس کو جھٹلا دیتے ہیں، اس کو قبول نہیں کرتے۔ ایک کریکٹر تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ معراج کا واقعہ حضرت ابو بکر کے ایمانی تذکرے کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا۔ یہ تاریخ اور سیرت کا وہ انمٹ نقش ہے کہ جس موقع پر حضرت ابو بکر کو لقب ملا تھا صدیق کا لقب ملا۔ انبیاء کے بعد جو سب سے بڑا مرتبہ اور مقام ہوتا ہے وہ صدیقیت کا ہوتا ہے۔ ایسے ہی کچھ لمحے ہوتے ہیں کامیابی اور ناکامی کے، ایسی ہی کچھ اپرچونٹیز اللہ تعالیٰ انسان کو دیتے ہیں کامیابی اور ناکامی کے لیے۔ جو صدیقی کردار کے حامل لوگ ہوتے ہیں وہ اس اپرچونٹی کو اویل کر کے صدیق بن جاتے ہیں، اور جو ولید بن مغیرہ ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں وہ اس کیٹیگری میں چلے جاتے ہیں جن کے بارے میں قرآن کریم کی آیات نازل ہوتی ہیں کہ فَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ۔ قرآن کی کئی آیات اس کی مذمت میں نازل ہوتی ہیں۔ ایک موقع ہوتا ہے، ایک ہی موقع ہوتا ہے، اس موقع کو کوئی اویل کر کے بلند و بالا مقام حاصل کر لیتا ہے اور کوئی ذلت کی کھائیوں میں گر جاتا ہے۔ تو جب یہ واقعہ قریش کے لوگوں کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تفصیل بتائی تو کچھ لوگ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے گئے۔ ابھی حضرت ابو بکر کی حضور سے ملاقات نہیں ہوئی تھی، یعنی یہ واقعہ حضور نے حضرت ابو بکر کو نہیں سنایا تھا۔ قریش کے لوگ چلے گئے اور کہنے لگے هل لك في صاحبك يزعم انه اسري به الليل الى بيت المقدس، کیا تمہیں اپنے پیغمبر کی اپنے دوست کی خبر ہے؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک ہی رات میں بیت المقدس کا سفر کر کے واپس آئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے او قال ذلك، کیا واقعی میں انہوں نے یہ بات کی ہے؟ انہوں نے جواب دیا ہاں بالکل، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ایک رات میں بیت المقدس کا سفر کر کے آیا ہوں۔ حضرت ابوبکر کا جواب سنیں، ایک مومن کا، ایک صدیق کا جواب سنیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا لَإِن قَالَ ذَلِكَ لَقَدْ صَدَقَ، اگر انہوں نے یہ بات کی ہے تو سچ کہا ہے۔
بلا تردد وداؤٹ اینی کنفیوژن، اگر میرے پیغمبر نے یہ بات کی ہے تو سچ کی ہے۔ وہ سارے حیران ہو گئے، پوچھنے لگے کہ آپ ایسی بات میں جو ممکن نہیں، عقل نہیں مانتی کہ ایک رات میں کون بیت المقدس جا کے واپس آ سکتا ہے، آپ ایسی بات میں ان کو سچا سمجھ رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے نعم، جی ہاں، میں بالکل ان کو سچا سمجھتا ہوں، انی لأصدقہ بما هو ابعد من ذلک، میں تو اس سے بھی بڑی بڑی باتوں میں ان کو سچا سمجھتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک رات میں، ایک شام میں آسمان سے خبریں آتی ہیں، میں کہتا ہوں آپ سچ کہتے ہیں، آسمان زیادہ دور ہے یا بیت المقدس زیادہ دور ہے؟ جب میں اس بات کو مانتا ہوں تو بیت المقدس والی بات کو کیوں نہیں مانوں گا؟ یہ وہ موقع تھا، روایات میں آتا ہے کہ جس موقع پر حضرت ابوبکر کو صدیق کا لقب عطا ہوا اور وہ ابوبکر سے ابوبکر صدیق بن گئے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ صدیقیت کا مقام کس بنیاد پہ ملتا ہے کہ جب انسان کے سامنے اللہ کا حکم، اللہ کے رسول کا حکم آ جائے، وہ بلا چوں چرا تسلیم کر لے۔ اس کا مطلب وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر ہے، وہ اس کریکٹر کو فالو کر رہا ہے جو صدیقی کریکٹر تھا، اور جو جھٹ سے ساری چیزوں کو سمجھنے کے بعد انکار کر دے وہ اس کریکٹر کو فالو کر رہا ہے جو ولید بن مغیرہ کا تھا۔ آج ہم میں سے ہر آدمی اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ لے کہ میرا کردار کیا ہے۔ الخصائص الکبریٰ کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج کے سفر سے واپس آ رہے تھے تو حضرت جبریل علیہ السلام کے سامنے آپ نے اس اندیشے کا اظہار کیا کہ میری قوم اس بات کو نہیں مانے گی جب میں ان کو بتاؤں گا۔ حضرت جبریل نے اس موقع پر حضور کو بتا دیا تھا یصدقک ابو بکر وہو الصدیق، آپ فکر نہ کریں، ابو بکر آپ کی تصدیق کر دیں گے اور وہی صدیق ہیں اس امت کے۔ اور اسی واقعے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی یہ آیت نازل کی وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، کہ جو نظارہ ہم نے تمہیں دکھایا اس کو ہم نے کافروں کے لیے ایک آزمائش بنا دیا، اس لیے کہ ایسی بات ان کی سمجھ میں آ نہیں رہی تھی کہ ایک ہی رات میں اتنا بڑا سفر کیسے ہو سکتا ہے۔ یہ آزمائش ان کے لیے بن گیا کہ بجائے اس کے کہ وہ ایمان لاتے وہ اور اسلام سے زیادہ دور ہو گئے۔ اب اس واقعے میں بہت اہم میسج ہے، بہت اہم پیغام ہے ہم سب کے لیے۔ آج کا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم بعض اوقات شریعت کے ان احکام کو جو ثابت احکام ہیں ان کو اپنے عقل کے پیمانوں پر تول رہے ہوتے ہیں۔ بھئی قربانی کیوں کر رہے ہیں؟ قربانی میں تو جانور کا خون بہتا ہے، جانور کا خون بہانے سے بہتر ہے کہ آپ غریبوں کو کھانا کھلا دیں، بیوہ کی شادی کرا دیں، یتیم بچی کی شادی کرا دیں، واٹر کولر لگا دیں۔ اب شریعت کا ایک حکم موجود ہے، اس کے سامنے ہم اپنی عقل چلا رہے ہیں۔ تو شریعت کا اب حج کے موقع پہ بعض لوگ کہتے ہیں بھئی آپ حج کر رہے ہیں، ادھر ملک کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، غریب مر رہے ہیں، ہمارے لوگ حج کر رہے ہیں، کوئی عمرے پہ جا رہا ہے۔ اسی طرح شریعت کے بہت سے احکام، مثلا میراث کا مسئلہ ہے، عورت کو میراث اتنی کیوں ملتی ہے، عورت کو پردے کا حکم کیوں ہے، مرد کو پردے کا حکم کیوں نہیں ہے، طرح طرح کی چیزیں، مرد کیوں طلاق دے سکتا ہے، عورت کیوں طلاق نہیں دے سکتی، وہ چیزیں جو ثابت ہیں۔ دیکھیں ایک تو وہ چیزیں ہوتی ہیں نا جن میں اختلاف ہے کہ امام ابو حنیفہ یہ کہتے ہیں، امام مالک یہ کہتے ہیں، اب اس میں کوئی کہے کہ میں اس کو مانتا ہوں، اس کو نہیں مانتا، یا ان کو فالو کرتا ہوں، تو پھر سمجھ میں آتی ہے بات۔ لیکن جو چیزیں شریعت میں ثابت ہیں، پردے کا حکم ہے، عورت کے ستر کا مسئلہ ہے، میراث کا مسئلہ ہے، اسی طرح جناب نکاح و طلاق کے مسائل ہیں، میراث کے مسائل ہیں۔ اب یہ تو وہ چیزیں ہیں، اب کوئی فیمنزم کے نام سے، کوئی لبرلزم کے نام سے، کوئی سیکولرزم کے نام سے، کوئی ہیومنزم کے نام سے، کوئی ایکویلٹی کے عنوان سے طرح طرح کے ایجنڈے لے کر اسلام کے خلاف ہم بات کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ ہم حضرت ابوبکر کے کریکٹر والے ہیں یا ولید بن مغیرہ کے کریکٹر والے ہیں؟ جب ہمارے سامنے اللہ کا حکم آ جائے، ہمارا کردار وہی ہونا چاہیے جو خواتین سورۃ البقرہ میں آپ نے پڑھا سمعنا و اطعنا، کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے مان لیا۔ یہ وہ کردار ہے، یہ وہ عمل ہے جو ہمیں اس واقعے سے سیکھنے کو ملتا ہے۔ آج ہم نے اس بات کا بھی عزم کرنا ہے۔ تیسری اہم چیز آج کے سبق میں ہمیں سیکھنے کو ملی کہ جب ہمارے سامنے شریعت کا حکم آ جائے، اگرچہ وہ میری سمجھ میں نہ آ رہا ہو، ایک مسلمان کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ بلا چوں چرا اس کو تسلیم کرتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تیرے رب کی قسم، یہ مومن نہیں ہو سکتے
یہاں تک کہ اپنے معاملات میں، اختلافی معاملات میں آپ کو حکم بنائیں اور پھر بلا چوں چرا آپ کی بات کو دل و جان سے تسلیم کر کے اپنے سر کو اس کے سامنے جھکا دیں. مومن نہیں ہو سکتے اس کے بغیر. قرآن میں اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ کہ جب اللہ اور اللہ کے رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دیں، کسی مومن کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ اس کے پاس کوئی آپشن بچ جائے کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے تو یہ فیصلہ کیا لیکن میں اس بات کو نہیں، اس کو مانتا ہوں. اللہ نے فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول جو حکم دیں اس کو مانو، جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ. سبيل الدموع سبيل مريح. آج سوشل میڈیا کا دور ہے. سوشل میڈیا کی نفسیات یہ ہے کہ یہ انسان کو فوری رد عمل، فوری ریئیکشن پر اکساتا ہے. کوئی بھی واقعہ ہوا فوراً اس پہ رد عمل دے دیں. اور آج کل یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ جب سوشل میڈیا پہ کوئی واقعہ ہوتا ہے تو لبرل اور سیکولر لوگوں کی جانب سے کسی بھی طرح اس کو کوئی اسلامی معاملے سے جوڑ کر کے دیکھیں مسلمان یہ کہتے ہیں یا مولوی یہ کہتے ہیں. اب اس واقعے کی تحقیق نہیں ہوئی، معاملات کا پتہ نہیں چلا، تفصیلات کا کچھ پتہ نہیں ہے، ڈیٹیل پتہ نہیں ہے، لیکن کوئی ایسا آبجیکشن جس سے شریعت کے کسی حکم پہ آبجیکشن لگتا ہو وہ لگا کر بتا دیں گے کہ اصل میں یہ جو معاملہ ہوا ہے یہ اسلام کے اس حکم کی وجہ سے ہوا ہے. بعد میں تفصیلات پتہ چلتی ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ معاملہ تو یوں ہوا ہی نہیں تھا، کسی اور طرح سے ہوا تھا. اور ہمارے بہت سے لوگ اس رد عمل کی نفسیات کا شکار ہو کر اس کو ریئیکٹ کرنا، اس کمنٹ کرنا، شیئر کرنا، ویڈیو بنانا، پوسٹیں لکھنا شروع کر دیتے ہیں. ایک مسلمان کی شان ایسے موقع پہ یہ ہونی چاہیے کہ اگر کوئی ایسا واقعہ پیش آیا بھی ہے، مسلمان غلط ہو سکتا ہے، اسلام غلط نہیں ہو سکتا. مسلمان کا عمل اور کردار غلط ہو سکتا ہے، اسلام کا حکم غلط نہیں ہو سکتا. ایسے موقع پہ ہمیں جلد بازی سے ہرگز کام نہیں لینا چاہیے. ہاں جب شریعت کا حکم آ جائے، پتہ چل جائے، قبول کرنے میں تو جلد بازی کریں. شریعت کے کسی حکم پر تو نہ جلد بازی میں اعتراض کا حق ہے، نہ دیر سے ہمیں اعتراض کا حق ہے. یہ وہ کریکٹر ہے جو ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے. تو آج کے سبق کی اگر 3 اہم باتیں میں آپ کو بتاؤں، ایک بات نماز کی اہمیت، دوسری بات سورہ بقرہ کی آخری آیات، اس کا مضمون، ترجمہ، مفہوم، تلاوت، تیسری بات کہ جب اللہ اور اللہ کے رسول کا کوئی حکم ہمیں یقینی طور پر پتہ چل جائے تو ہمارا رد عمل اور ریئیکشن کیا ہونا چاہیے. اور چوتھی بات جو ہم نے سیکھی کہ اللہ تعالیٰ انسان کو اپرچونٹی دیتے ہیں، کچھ لوگ اسی اپرچونٹی کو اویل کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں، کچھ لوگ اسی اپرچونٹی کو ضائع کر کے وہ بہت پیچھے چلے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور سیرت کے ان تمام معاملات کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. آج کے سبق سے متعلق کچھ سوالات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آپ نے یقیناً سبق سنا ہے تو آپ اس کے جوابات معلوم ہوں گے. اگر جواب سمجھ نہ آ رہا ہو تو اس ویڈیو کو دوبارہ سنیں، بار بار سنیں اور کمنٹ بار میں اپنے سوالوں کے جواب ضرور لکھیں. جب بھی ویڈیو سنتے ہیں تو کمنٹ میں کچھ نہ کچھ کمنٹ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ لکھ کر ہمیں بتایا کریں تاکہ ہمیں پتہ چلے جو بھی آپ کا فیڈ بیک ہے کہ آپ کو سیرت کورس سے کیا فائدہ ہو رہا ہے. اور یہ بھی سوشل میڈیا کے استعمال کا ایک طریقہ ہے کہ جو پازیٹیو کام ہو رہا ہے اس کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، لوگوں کو متوجہ کریں. پہلا سوال، معراج کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے تحفے دیے گئے؟ 3، 4، 5. معراج کے موقع پر دوسرا تحفہ کیا دیا گیا؟ روزہ، حج، سورہ بقرہ کی آخری آیات. معراج کے موقع پر پہلا تحفہ کیا دیا گیا؟ زکوٰۃ، نماز، حج. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کس عمل کو بتلایا؟ سچ بولنے کو، جھوٹ سے بچنے کو، نماز کو. تمام انبیاء کرام علیہم السلام کو بلا تفریق ماننے والے کون ہیں؟ یہودی، عیسائی، مسلمان. کون سی آیات 3 دن تک پڑھنے سے گھر شیطانی اثرات سے محفوظ ہو جاتا ہے؟ آیت الکرسی، سورہ بقرہ کی آخری آیات یا چاروں قل. معراج کا واقعہ بیان کرنے پر کس نے انبیاء کے بارے میں تفصیل پوچھی تھی؟ ولید بن مغیرہ،
مطعم بن عدی، ابو جہل۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جادوگر ہونے کا الزام کس نے لگایا؟ ابو جہل، ولید بن مغیرہ، مطعم بن عدی۔ مشرکین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا سوالات کیے تھے؟ بیت المقدس اور تجارتی قافلوں کے بارے میں، پہلے آسمان کے بارے میں، دوسرے آسمان کے بارے میں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو صدیق کا لقب کس موقع پر ملا؟ معراج کا واقعہ سن کر تصدیق کرنے پر، غار کی رات، ایمان لانے کے موقع پر۔ کیا انسان ہمیشہ اس وجہ سے گمراہ ہوتا ہے کہ اس کو حق بات معلوم نہیں ہوتی؟ جی ہاں، جی نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔